السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے۔ وہ اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ معاف کر دے مولا، تیرا نام رحیم اور رحمان ہے۔ بھول ہو جاتی ہے اکثر، کیا کروں، میرا نام انسان ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ کسی کو اتنی عزت بھی نہ دو کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا حق ہی سمجھ لے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ بس ایک رب کو راضی کر لو، تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ صرف اللہ ہی ہے، جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ ہم اپنی غلطی کے لیے بہترین وکیل اور دوسروں کی غلطی کے لیے بہترین جج ہیں۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا، یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا، یہ خطرے کی بات ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بے ظاہر دوستانہ ہے۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ کسی شخص کے اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک کہ غصے کے وقت اسے آزما نہ لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ گناہوں کی وجہ سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت اسے بھی دے دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت اللہ صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، علم پیغمبروں کی میراث ہے اور دولت فرعون اور قارون کی میراث ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، جنت کی چاہ میں عبادت تاجرانہ ہے، جہنم کے خوف سے عبادت غلامانہ ہے، ادائے شکر کی عبادت آزادانہ اور باعث فضیلت ہے۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا،
آج جو قوم کے بچے ہیں وہ کل قوم کے بڑے بن جائیں گے، لہذا ان کو پوری دل جمی کے ساتھ حصول علم پر لگا دینا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، مومن کی زبان اس کے دل کے پشت ہے اور منافق کا دل اس کی زبان کی پیٹھ۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا، علم دین وہ ہے کہ جو دنیا کی طرف سے ہٹائے اور دین کی طرف لگائے۔ اچھی عادت کی مالک، نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت اسے بھی دے دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت اللہ صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، جبکہ اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں جو نصیحت نہ کرتے ہوں، یعنی لوگوں کی خیر خواہی نہ رکھتے ہوں، اور ان لوگوں میں بھی کوئی خیر نہیں جو خیر خواہی چاہنے والوں سے محبت نہ کرتے ہوں۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، علم پیغمبروں کی میراث ہے اور دولت فرعون اور قارون کی میراث ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، جنت کی چاہ میں عبادت تاجرانہ ہے، جہنم کے خوف سے عبادت غلامانہ ہے، ادائے شکر کی عبادت آزادانہ اور باعث فضیلت ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھال لیں اپنے آپ کو، کیا پتہ کس وقت وہ انجان سے چہرے نظر آ جائیں جن کو اللہ نے انسانوں کی روحیں نکالنے کا کام دے رکھا ہے۔ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: سخت بخیلی، خواہشات کی تابعداری، اپنی جان پر اترانا۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ مردانگی کی سطح، بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ تم جو کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ جو شخص ظلم کرتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اور اس کا ظلم اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ مدد اللہ سے مانگا کرو تو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں میں سے بن جاؤ گے۔ سائل کا سوال پورا کر کے اس پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ اگر خریدنا چاہتے ہو تو آخرت کا سودا خریدو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اللہ کا دوست وہی ہے جو مخلوق پر شفقت کرتا ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیں، گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ صدقات ضائع ہونے کی 3 صورتیں: احسان جتانا، دکھ دینا، ریاکاری۔ 2 مسلمان ملاقات کے وقت جب مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا، اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت میں بھی تمہیں چھوڑ گئی۔